اب ریٹائر جسٹس جہانگیری ان پر اپنی اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ان کی ڈگری جاری ہے اور ان کو ملازمت سے محروم کر دیا. ان کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا راتوں رات. تو ظاہر ہے اس پر دو گروپ بن گئے ہیں. آج کل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. دو گروپ بنے ہیں. دونوں گروپ, ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور 40 سال بعد ڈگری کیسے چیک کی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ, پہلے کیوں نہیں دیکھا. اور جو داؤد صاحب جنہوں نے ان کے خلاف پٹیشن جاری کی تھی, وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا, 40 سال بعد بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. غلط چیزیں ہیں تو ان کو آشکار ہونا چاہیے. تو اب یہ تو پاکستان میں ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کے اوپر کسی بہانے بھی اگر یہ چیزیں سامنے آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں ڈگری جعلی کیسے ہوتی ہے, کیوں ہے جعلی, یا کیوں کسی کی ڈگری کو ویلڈ قرار نہیں دیا جا رہا, کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ 90 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں پورا پاکستان کراچی آ کے LLB کیا کرتا تھا. پرائیویٹ LLB شاید مجھے لگتا ہے یہیں ہوتا تھا, کراچی یونیورسٹی کے تحت ہی ہوتا تھا, مجھے شک ہے ایسا. پھر یہ سارے کیوں آتے تھے یہاں, اور سب پرائیویٹ LLB دیتے تھے. ظاہر ہے کہ پڑھے بغیر دیا کرتے تھے, ظاہر ہے کہ نقل کر کے دیا کرتے تھے. اور اس میں زیادہ غیر مقامی ہوتے تھے, کیونکہ کراچی کے لوگوں کے لیے تو وہی ڈاکٹر, انجینئر, فارمسٹ یا کوئی ایسی پروفیشنل جابیں کرنی ہے. اور وکالت کے اندر تو ایک ذہن میں تاثر ہوتا ہے, وکالت پڑھ کے, LLB پڑھ کے, جیسے بھی پڑھ کے, نقل کر کے, یا جو ہے آپ کو جا کر وہاں بیٹھ جانا ہے اپنا سٹی کورٹ کے باہر ٹائپ رائٹر لے کے. تو بس یہ سمجھا جاتا تھا. تو اس طرح کے معاملات جب ہوئے تو اتنی تیزی کے ساتھ لوگوں نے یہاں سے LLB اور بڑے بڑے اپنے ڈگریاں حاصل کیں, اور اس کے بعد اردو کالج چلے جایا کرتے تھے, جہاں پر یونیورسٹی تھی اردو یونیورسٹی, جو قانون کی یونیورسٹی تھی زیادہ. تو وہاں جا کے یہ LLM کر لیا کرتے تھے. اب اندازہ لگائیں, اتنی آسانی سے اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہوں تو سارے جہاں سے لوگ کراچی آ کے یہ کام کیا. اب جہانگیری صاحب کا ڈومیسائل ہے صوبہ سرحد, اس زمانے میں KPK کا, اور ہزارہ بیلٹ سے ان کا تعلق ہے, میرے خیال سے مانسیرا سے یا ادھر کہیں آس پاس سے ان کا تعلق ہے. اب وہ اس دور میں یہاں آئے, کراچی آئے, LLB کرنے کے چکر میں آئے. یہاں کے انہوں نے اپنا جیسا تیسا انہوں نے رجسٹریشن کرا لیا. انرولمنٹ ہوتا ہے پہلے انرولمنٹ ہوتا ہے, پھر اس انرولمنٹ کے تحت آپ 2 سال کے اندر یا 3 سال میں جتنا بھی LLB ہے 2 سال کے اندر LLB کرتے ہیں. تو انہوں نے انرولمنٹ کرا لیا ہوگا. اور کیونکہ یہاں اگر ان کو سیاسی جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں تھیں ان میں جگہ مل گئی, PSF یا پیپلز پارٹی والی گروپ میں چلے گئے, تو کراچی یونیورسٹی کے اندر سب سے زیادہ غلبہ, ویسے تو 80 جس دور کی بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ یونینیں نہیں تھی وہاں پر, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت اسٹوڈنٹ یونینوں کا دبدبہ ہوتا ہے جس کی طاقت ہو اس علاقے میں. تو مہاجروں کی طاقت تھی, آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہوگی. اگر یہ لیٹ 90 ہے تو, اگر اس سے پہلے ہے تو نہیں ہوگی. اور جمعیت کا اثر ہمیشہ رہتا ہے, کیونکہ یہاں پر جمعیت نے ہمیشہ اپنے پرانے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. تو پرانے پروفیسر, پرانے رجسٹرار, پرانے کلرک سب جمعیت کے ہوتے ہیں. اور کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں اقتدار میں ہوتی ہے تو لہٰذا ان کی اپنی بدماشی اپنی جگہ ہوتی ہے, سندھی قوم پرستوں کی تنظیم کے تحت یہ وہ. تو جہانگیری صاحب یہاں آئے ہوں گے, پڑھا بڑا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوگا, رجسٹریشن کرایا ہوگا, انرولمنٹ کرایا ہوگا, اس کے بعد ایگزامینیشن میں بیٹھے ہوں گے. وہاں پر انہوں نے نقل ٹائپ قسم کی نقل ماری ہوگی, تقریباً ایسا ہی کچھ ہوا ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ٹائٹ نقل ماری ہوگی تو انہوں نے پکڑے گئے ہوں گے. اب نقل میں پکڑے تو جاتے ہیں لوگ, کوئی بات نہیں پکڑ, لیکن بعض زیادہ دھمکیاں دے دیتے ہیں, ٹیچر پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کیونکہ پیچھے بیک ہوگا پیپلز پارٹی کا. تو وہاں پر کسی نے بولڈ اسٹیپ لے لیا ہوگا اور ان کو کیس اٹھا کے اس پہ ریمارکس ڈال کے کاپی کو سیل کر کے بھیج دیا ہوگا, اور ان کو پھر انکوائری ہوئی ہوگی. انکوائری کے بعد بہرحال یونیورسٹی نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے, تو ان کو 3 سال کے لیے ڈیبار کر دیا ہوگا. 3 سال کے لیے کراچی یونیورسٹی سے ڈیبار ہونا ایک عام بات ہے, ہوتے رہتے ہیں وہاں سے. اب انہوں نے کیا کیا ہوگا, جو کہ میری سمجھ میں آتا ہے, انہوں نے کیا کیا ہوگا کہ انہیں ڈیبار کیا گیا نا, کیونکہ وہ کمپیوٹرائز زمانہ تو تھا نہیں. اگر ہوتا بھی تو ہم لوگ اتنے نااہل ہیں, ہم کمپیوٹر میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے وہاں سے ڈیبار, چپ چاپ ہو گئے, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, چپ چاپ ایک طرف ہو گئے. اگلے سال انہوں نے کیا کیا, اپنے اسی انرولمنٹ کے تحت جو پرانا انرولمنٹ تھا, کیونکہ ان کو ڈیبار کر دیا اس ایڈمٹ کارڈ کے تحت. اس ایڈمٹ کارڈ پہ جو رول نمبر لکھا ہے, اور یا جو ان کا ظاہر ایک انرولمنٹ نمبر ہوتا ہے, ایک رول نمبر ہوتا ہے جو امتحان میں بیٹھتے ہیں, وہ رول نمبر کے تحت یہ 3 سال کے لیے باہر ہو گئے. انرولمنٹ نمبر پہ کوئی اثر نہیں پڑا, وہ اپنی جگہ ہے. انہوں نے اس انرولمنٹ کے تحت اگلے سال دوبارہ امتحان میں اپیئر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, دوبارہ اپیئر ہو گئے اور انہوں نے امتحان دے دیا. اس طرح انہوں نے
پہلا سال بھی دے دیا, دوسرا سال بھی دے دیا, ادھر اس رول نمبر کے تحت یہ ڈیبار ہوئے ہیں. انرولمنٹ کے تحت انہوں نے جب اگلے سال امتحان کا وقت قریب آیا, انہوں نے اس انرولمنٹ کے تحت اپنا فارم دوبارہ بھر کے بھیج دیا. وہ جو وہاں پر لوگ بیٹھے, میں نے کہا کمپیوٹرائز نہیں ہے, انہوں نے انرولمنٹ کے تحت آپ کا فارم دیکھا, انہوں نے کہا یہ انرولمنٹ نمبر اس کا تو ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیا اور انہوں نے جا کے امتحان دے دیے. یعنی وہ رول نمبر جو فرض کر لیے 1991 تھا, تو 91 کے اندر تو یہ امتحان میں اپنے نہیں ہوئے, 3 سال کے لیے ٹھپا لگ گیا, لیکن انرولمنٹ اپنی جگہ پڑا ہوا تھا. اتنا نہ کسی کو ہوش تھا کہ وہ انرولمنٹ کو بھی کینسل کریں. صرف انہوں نے امتحان میں اپیئر والا ایڈمٹ کارڈ لیا, اپنی تنظیمی کمیٹی ان کی بیٹھی اور انہوں نے ان کو 3 سال کی ڈیبار کر دیا. انہوں نے اگلے سال انرولمنٹ اپنا جو اوریجنل تھا اس کے تحت دوبارہ ایڈمیشن فارم بھر دیا, ایگزام میں بیٹھنے کا فارم بھر دیا, بیٹھ گئے. اب کی دفعہ ذرا شرافت سے کیا ہوا, نقل و خل نہیں کی, چپ چاپ تاکہ نکل جائے. 2 ایئر انہوں نے نکال دیا. یہ ہے کہ 2 سال کے بجائے 3 سال میں ان کا LLB ہو گیا. وہ ان کے ایڈمٹ کارڈ پہ آج بھی کہیں ڈیبار ہوا پڑا ہوا ہے, کونے میں کہیں پڑا ہوا ہے. نہ اس رول نمبر کے تحت کوئی آئے گا, نہ کوئی دوبارہ امتحان دے گا. تو یہ ہے اس کی کہانی جو کہ میرے حساب سے ہوئی ہے, اور ان کو LLB کی ڈگری مل گئی. اب دیکھیں بات کیا ہے, بات ہے اصولوں کی. مثال کے طور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. آج کل جو اب عمرہ کرنے آپ جاتے ہیں, تو عمرہ کرنے کے لیے انہوں نے حرم میں جہاں طواف کیا جاتا ہے پابندی لگا دی کہ صرف عمرہ کرنے والے لوگ وہاں جائیں گے. تو ظاہر عمرہ کرنے والوں کی نشانی, پہلے تو ایپ ہوتا تھا, اس پہ باقاعدہ انٹری ہوتی تھی, ٹائم دیا جاتا تھا, اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا. اب وہ تو نہیں ہے, لیکن اب اتنی سختی ضرور ہے کہ جو لوگ عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں, مرد حضرات, ان کو اندر جانے دیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ احرام باندھے ہوئے عمرہ کرنے آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ عمرہ انہوں نے کر لیا. اب کیا ہوتا ہے, خواتین میں کیونکہ کوئی خاص ڈریس ہے نہیں, تو خواتین کسی بھی ڈریس میں وہ روکتے نہیں ہیں. تو خواتین کیوں, لوگوں کو عمرے کے طواف کے علاوہ نفلی طواف اور کعبے کو چھونے اور کعبے کا غلاف پکڑ کے رونے دعائیں کرنے کا تو ایک حاجت ہوتی ہے نا. اب عورتیں تو یہ کام کر لیتی ہیں, اب مردوں کے لیے پرابلم ہے. تو مرد کیا کرے گا بھائی؟ مرد اب کیا کرتے ہیں کہ وہ احرام باندھ لیتے ہیں بغیر میقات پہ گئے ہوئے, یعنی وہ عمرے کی نیت سے نہیں باندھتے, ایسے ہی احرام باندھ لیتے ہیں. اور جو گیٹ کے اوپر چوکیدار ہیں, گیٹ پہ جو اسٹاف ہے, سیکیورٹی ہے, اس کو یہ شو کرتے ہیں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ اندر آ جاتے ہیں اور آ کے وہ بیٹھے رہتے ہیں, یا بے تحاشا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چپ چاپ بیٹھے ہوں گے. آج کل تو وہ کرسیاں ملتی ہیں, وہ ہاتھ میں لیے چلتے ہیں, کہیں کونے میں دھر دی اور بیٹھ گئے اور دعائیں مانگتے رہے. لیکن بنیادی طور پہ یہ غلط ہے. میں نہیں سمجھتا یہ لمیہ کی اگر کوئی عدالت ہے تو وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرے گی, کیونکہ بھائی آپ دھوکہ دے کے آ رہے ہو نا. آپ سیکیورٹی گارڈ کو یہ بتا کے آ رہے ہو کہ آپ عمرہ کرنے آ رہے ہو, میقات سے آئے ہو, وضو کر کے غسل کر کے آپ عمرہ کرو گے, آپ عمرہ نہیں کر رہے ہو. تو بظاہر تو آپ نے جو عبادت کرنی ہے وہاں کر لی ہے, لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا نا, غیر قانونی مانا جائے گا نا. یعنی جب ایک مملکت, ایک تنظیم, ایک ریگولیٹری باڈی اس کو مانیٹر کر رہی ہے کہ تاکہ لوگ زیادہ جمع نہ ہو وغیرہ وغیرہ, تو آپ اس کا قانون توڑ رہے ہو. یہی کچھ یہاں پر ہوا ہے کہ ان کی ڈگری, جس کو یہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, قرآن پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ میری ڈگری صحیح ہے. یس, تمہاری ڈگری بنی ہوئی صحیح ہے, لیکن جب اس کے بخی ادھیڑے گئے نا ٹک 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 ٹک, تو پتہ چلا کہ آپ کی ڈگری میں یہ فالٹ ہے. تو اب اصولی طور پر کیونکہ آپ نااہل تھے, آپ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتے تھے, آپ بیٹھ گئے, آپ نے پاس کر لیا, ڈگری مل گئی, لیکن قانونی طور پہ یہ ڈگری غیر قانونی ہے. تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے, اسی لیے انہوں نے کھل کے نہ تو اپنی ڈگری دکھائی, نہ کاغذات کا ساتھ ٹیکنیکلٹی میں یہ فائٹ کرتے رہے کورٹوں میں کہ یہ آپ سن نہیں سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے. بھائی صاف صاف اگر آپ اوپن صاف ستھری ڈگری تھی, آپ ڈگری دکھاتے, یہ ڈگری ہے, یہ میرے مارکس ہیں, یہ میرا انرولمنٹ کارڈ ہے. کیونکہ انرولمنٹ کارڈ دکھائیں گے اور یہ پھنسیں گے, کہ انرولمنٹ کارڈ دکھائیں گے اور یہ پھنسیں گے, اور یہ وہ کر نہیں سکتے. تو اس قسم یہ میں نے ایک بہت, یعنی میں نے ایزیوم کیا ہے یہ کہ کم سے کم جو انہوں نے دھاندلی شدہ ان کی ڈگری میں مسئلہ جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوا یہ ہو سکتا ہے, جو تھوڑی کہانیاں میں نے سنی ہے. اس کے علاوہ تو یہاں پر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ انرولمنٹ کرائیں, آپ کی جگہ کون امتحان دے کے جا رہا ہے, کون پوچھ رہا ہے, بدماشی ہے, کھلی چل رہی ہے. LLB میں تو خاص طور پہ LLB کے ایگزام کو تو کیونکہ کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں نا. کراچی میں LLB کے امتحان کو سمجھا جاتا ہے میٹرک کامرس گروپ کا امتحان, کامرس سے بھی نیچے آرٹس گروپ کا امتحان. آرٹس کے اندر بھی پیرا جو لوگ بیٹھتے ہیں بیچارے, بڑے آرٹس پڑھنے والے, آرٹس کے شوقین لوگ ہوتے ہیں. کامرس وہ ہوتا ہے سائنس ملی تو کامرس میں داخلہ دے دیا, تو وہ بیچارے خواہ مخواہ پڑھ رہے ہیں, ایگزام دے رہے ہیں. تو وہ کامرس کی ان کو کوئی نہ ان کو کوئی دیکھتا ہے, نہ یہ پڑھتے ہیں, کتابیں بغل میں دبا کے یہ لوگ چلے جاتے ہیں امتحان دینے. جہاں جہاں سینٹر پڑتا ہے وہاں جا کے جو انویجیلیٹر زمانے تھے ان کو پیسے دے دیے, تو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو اس طرح LLB ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو
اور ایسے کتنے جج لگے ہوئے ہوں گے، ابھی بھی جج بھی لگے ہوں گے، بیرسٹر لا بھی ہو گئے ہوں گے، باقی اس ڈگری کے بل پہ باہر جا کے پڑھائیاں بھی کر لی ہوں گی. بھائی یہاں کینیڈا امریکہ کے اندر لوگوں نے جعلی ڈگریوں پہ ماسٹر کیے ہیں، میں جانتا ہوں کتنوں کو. یہ اور بات ہے کہ بعض ماسٹر ہوئے نہیں، ذرا مشکل ہو گئی کہ وہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، داخلے مل گئے. ایٹ لیسٹ مجھے یہ پتا ہے کہ لوگوں کو ایم ایس میں داخلے مل گئے ٹوٹل جعلی ڈگریوں کے اوپر. تو یہاں اعتماد ہے نا، لوگوں میں بھروسہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری آپ شو کر رہے ہو یہاں، یعنی دیار غیر میں، یہاں امریکہ کینیڈا یورپ کے اندر تو اٹیسٹیشن کا بھی رواج نہیں ہے کہ اگر آپ فوٹو کاپی دیتے ہو تو وہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ فوٹو کاپی دے رہے ہو تو ٹرو ہوگی. تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی تھوڑا سا ٹرسٹ ہے کہ بھئی جو لوگ بھی ہیں پاس کر کے آ رہے ہیں تو سب وکیل شکیل سب جج وج یہ وہ سب بن گئے. ابھی اب دیکھ رہے ہیں نا انہی کے ساتھ کے جو دوسرے جج ہیں بابر ستار، جن کو ہم سب مانتے ہیں ایک اچھا انسان ہے، اچھا وکیل تھا، لیکن اب ان کے اندر ایک چیز نکلی نا کہ بھائی آپ کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے تو کہہ رہے کہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے میرے پاس تو گرین کارڈ ہے. یار گرین کارڈ بھی پارٹ آف نیشنلٹی ہے نا، دا بگننگ آف دا نیشنلٹی ہے، لیکن وہ اس میں اڑے ہوئے ہیں آج تک، لے کے بیٹھے ہوئے اتنے بڑے ایماندار جج بابر ستار جن کے لے کے سب ان کے دامن سے وضو کر لیں، لیکن وہ اپنی امریکن سٹیزن شپ لے کے بیٹھے ہیں اور اب وہ 1 جنوری کے بعد استعفیٰ دیں گے تاکہ ان کی پینشن وینشن چلے اور واپس جا کے گرین کارڈ پہ امریکہ پہنچ جائیں گے. تو یہی حال جہانگیری صاحب کا تھا، ان کا بھی سارا کام 2 نمبر ہے، اور یہ اس طرح ان کی ڈگری اس طرح سے جعلی ہے. اور اگر وہ پکڑی گئی ہے 40 سال بعد پکڑی جائے یا 60 سال بعد پکڑی جائے، کیا یہ پورے ہندوستان میں اور پورے یورپ میں امریکہ میں یہ می ٹو کا معاملہ نہیں ہوا تھا جس میں خواتین نے کہا تھا کہ فلاں فلاں لوگوں نے ہم سے زیادتیاں کی ہوئی ہیں؟ 30 سال پرانے کیس تھے نا، جس کے بعد ان لوگوں کو فلم انڈسٹری میں ان کا کیریئر تباہ ہو گیا، اگر کوئی اور انڈسٹری میں تھے وہاں تباہ ہو گیا. اس کے علاوہ آج بھی یہاں پر بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اپنے دور میں، جب بچے 10 11 12 سال کی ہوتی ہیں بچیاں یہاں امریکہ کینیڈا کے اندر ہی، جب وہ ہوش سنبھالتی ہیں بڑی ہوتی ہیں تو وہ جو 60 سال کے ان کے ٹیچر ہو چکے ہوتے ہیں ان پہ وہ کیس کرتی ہیں اور وہ بھگت رہے ہیں. ابھی ایک ہالی ووڈ کا بڑا پرانا ایکٹر، میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، بلیک ہے وہ ایکٹر، کیا وہ نہیں بھگت رہا؟ تو اگر آپ نے غلطی کی ہے تو سزا آپ کو ملے گی، اور جب آپ غلطی کرتے ہو اور آپ جا کے پھر پنگے بھی لیتے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا یعنی انقلابی بھی شو کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے ایجنسیاں پیچھے دیکھ رہی ہوتی ہیں. جب بھی کوئی جج بنتا ہے ایجنسیاں اس کو چیک کر لیتی ہیں فردر، اور اس میں کوئی زخم ہوتا ہے تو وہ نوٹ کر کے رکھ لیتی ہیں، کیونکہ ہماری ایجنسیاں بھی تو ویسے ہی ہیں نا جیسے یہ لوگ ہیں. تو کہتی ہیں اب اس کو کسی وقت پکڑیں گے، اور جہاں ان کو کسی نے ان کی مرضی پہ نہ چلا کوئی تو وہ پکڑ لیتے ہیں، کہتے لائیے آپ یہ کام کریں ورنہ ہم آپ کا یہ راز کھول رہے ہیں. اسی طرح جس طرح بابر ستار کو پکڑا ہوا ہے، کسی اور کو پکڑا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ لوگ کچھ اپنی چادر سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال اس سے پہلے اب اپنے دامن کو تو دیکھ، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، تو آپ جیسا کریں گے تو بھائی یہ ہوگا. تو جہانگیری صاحب کو جو نکالا گیا بالکل جائز نکالا گیا کہ ان کی ڈگری کے ساتھ بہت سارے غیر معمولی واقعات ہیں. اچھا ہی ہے وہ سامنے نہ آئیں، سامنے آئیں گے تو لوگوں کو اور جرائم کی اور جھوٹ کی نئی راہیں مل جائیں گی. تو میرے حساب سے یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے. دیکھیں بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. جب اس قسم کے کیس ہم پکڑیں گے، ہم فوجیوں کو سزائیں دیں گے، ہم ججوں کو سزائیں دیں گے، ہم وکیلوں کو سزائیں دیں گے، بیوروکریسی میں سے ہاتھ ڈالیں گے صحیح طریقے سے، تو سیاسی رہنماؤں کو تو ہم کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح ملک میں کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوگا نا. تو جہانگیری صاحب سے بڑی معذرت، میں نے بہت ہی ستھرے انداز میں کم سے کم وہ بات بتائی ہے جو آپ نے کی ہوگی جہانگیری صاحب، لیکن ڈگری آپ کی جعلی ہو نہ ہو، غیر قانونی اور انویلڈ تھی بالکل. آپ اس کے بل پہ مزید جج نہیں رہ سکتے. اگر پبلک کو معلوم ہو گیا تو، نہیں معلوم ہوتا تو آپ وزیر اعظم بن جاتے بھائی.